من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں، اللہ جل شانہ انبیاء علیہم السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تو انہیں انسانیت کو ایک خاص نہج پر لے جانے کی تربیت دے کر بھیجتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں پر جو محنت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے قیمتی انسان وجود کے اندر آتے ہیں، وہ نبیوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح کوئی مجسمہ ساز ایک مجسمہ بناتا ہے، کوئی تصویر بنانے والا مصور کوئی تصویر بناتا ہے، یا کوئی دھنیں بنانے والا کوئی دھن بناتا ہے، کمپوز کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنی اس چیز کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا فن اس کے اندر جھلکتا ہے۔ ایک شاعر جیسے کوئی شعر کہتا ہے، اور اس کے فن کی وجہ سے جن لوگوں کو اس چیز میں ذوق ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلانے کا شاہکار ہے۔ تصویر کو دیکھ کر لوگ مصور کو جان جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو مصوری کا ذوق ہوگا، جن لوگوں کو گانے کا ذوق ہوگا، وہ دھن سن کر پہچان جائیں گے کہ یہ فلانے کی ترتیب کردہ دھن معلوم ہوتی ہے اور فلانے کی کمپوزیشن ہے۔ جس کو کسی اور چیز کا ذوق ہوگا تو وہ شعر پڑھ کے، جن لوگوں کو اشعار کا ذوق ہے وہ شعر سن کر بتا دیتے ہیں کہ شاعر کون ہے۔ شعر کے انداز سے اس کے اندر ایک اس کا سٹائل ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا، کیونکہ ہر شاہکار کے اندر اس کا جو خالق ہوتا ہے، جو اس کو بنانے والا ہوتا ہے، اس کا فن جھلک رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نہ تو شعراء ہوتے ہیں، نہ مصور ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی اس قسم کی چیزیں وہ بناتے ہیں۔ ان کے شاہکار انسان ہوتے ہیں۔ ان کے تیار کردہ، ان کے تربیت کردہ انسانوں کو دیکھ کر انسانیت سوچتی ہے کہ یہ انسان کس ٹکسال کے اندر تیار ہوئے ہیں، یہ کہاں گھڑے گئے ہیں یہ لوگ۔ ان کے اندر جو اخلاق ہیں، ان کی جو عادات ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کے جو اطوار ہے، ان کی صداقت اور ان کی امانت ہے، ان کی خیرخواہی اور لوگوں کے ساتھ ان کا ایک حسن سلوک ہے، تو لوگ بہت زیادہ اس پر حیران ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی کچھ چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ان اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ اور یہ اصل اس کے اندر بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی شان تربیت، مثلا نبی جو مزاج بناتے ہیں اس کا ایک بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ لوگوں کو خواہشات کی زندگی سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب نبی جس معاشرے میں آتے ہیں وہاں خواہشات کا بازار گرم ہوتا ہے، چاروں طرف ان کے ایک خواہش کی دنیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے، جیسا قرآن نے کہا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہو، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ جو خواہش پیدا ہوگی دل کے اندر اس کو پانے کے لیے انسان مچل جائے گا۔ آج کی مغربی تہذیب کو بھی آپ دیکھیں تو خواہش انسانی کو معبودیت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ جیسے معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے نزدیک خواہش انسانی اتنی مکرم چیز ہے۔ تو جتنی بھی لغو خواہش پیدا ہو انسان کے دل کے اندر، تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا ضابطہ یہ بنایا ہے کہ مثلا اس خواہش کے نتیجے کے اندر کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یا وہ ملک کے قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے جو بنے ہوئے۔ ویسے تو قوانین ان کے بدلتے بھی رہتے ہیں، اسی خواہشات کی روشنی میں ترتیب پاتے رہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلانی خواہش انسانوں کی یا اس کی نفسانیت کی بنیاد کے اوپر یہ قانون بن گیا اور یہ قانون بن گیا، لیکن جب تک قانون نہیں دو مطالبے صرف وہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، اور دوسرا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملکی قانون ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو، تو باقی تمام خواہشات ٹھیک سمجھی جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی تدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا نظام ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کو
اتنی اونچی قربانیوں کے اوپر تیار کرتے ہیں کہ ان کا تیار کردہ مجمع ان اپنی مرغوبات اور محبوب ترین چیزوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے جو اس کا حق ہوتی، جیسے کہ جن کا ذکر یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور اس کے اندر جو دو باتیں آخر کے اندر خاص طور پر بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خاص انصار مدینہ کی صفت ہو رہی ہے. اور کہا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ان کا ہاتھ تنگ کیوں نہ ہو. یوں تو یہ واقعہ جو ہے یہ سارے ہی انصار نے ایسے معاملات کیے، لیکن یہ واقعہ خاص طور پر حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات خاص ان کے بارے میں اتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے اور حضور کے اپنے گھر کا حال تھوڑا سا اونچا کر، حضور کے اپنے گھر کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں تو چولہا نہیں جلتا تھا، 2-3 مہینے گزر جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب مہمان آتے تھے، یعنی لوگ دور دراز سے آتے تھے آپ کے پاس، تو آپ کے اپنے گھروں کے اندر بندہ بھیجتے تھے کہ جاؤ عائشہ سے پوچھو، حفصہ سے پوچھو، صفیہ سے پوچھو، ام کلثوم زینب سے پوچھو اور باقیوں سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے رات کو. اپنی ازواج مطہرات کے گھر پوچھواتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ قاصد 8-9 گھروں کے چکر لگا کر واپس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے کسی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں. تو آپ پہ فرماتے تھے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، عشاء کی نماز ہو چکی، ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے بھائی یہ میرے 2 مہمان ہیں، کون ان کو اپنے گھر لے کے جائے گا جو ان کو سلائے گا بھی صحیح اور رات کا کھانا بھی کھلائے گا. تو حضرات صحابہ میں سے جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ اپنے سر نیچے کر لیا کرتے تھے، اور جن کے گھروں کے اندر کچھ ہوتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیں اپنے مہمان. ایسے ہی ایک دن آپ نے اعلان فرمایا، کوئی مہمان آئے، آپ کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ مہمان ہیں اور کون ان کو اپنے گھر لے کر جائے گا. تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، کہا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، عشاء کی نماز ہوگی. اپنے گھر لے گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ حضور کے مہمان ہیں اور میں لے کر آیا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر تو اتنا ہی کھانا ہے جو بمشکل میرے تیرے اور بچوں کے لیے پورا ہو، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، تو اور کچھ گھر میں چیز بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دو، کچھ تھپک کر کچھ تھوڑا بہت بہلا پھسلا کے ان کو سلا دو بغیر کھانا کھلائے، اور کھانا لگا دو، اور جب پھر مہمان بیٹھ جائیں گے تو میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھوں گا اور اس ٹھیک کرنے کے اندر چراغ بجھا دوں گا، تو اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرے کے اندر میں اور تم خالی منہ چلائیں گے، ان کو یہ تاثر دیں گے ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تو مہمان کھانا کھا لیں گے. تو جب انہوں نے ایسے کیا، دسترخوان کے اوپر جا کے بیٹھ گئے میاں بیوی، اور اس خاتون اس طرف تھی ادھر، تو مہمان بھی بیٹھ گئے. اس کے بعد یہ اٹھے اور کہا کہ چراغ کی لو ذرا میں بڑھاتا ہوں، چراغ کو اونچا کرتا ہوں. تو جا کر کے اس کو پھونک ماری تو وہ بجھ گیا. تو کہا تو بجھ گیا، شاید تیل ختم ہو گیا. تو کہا چلے ایسے ہی کھانا کھا لیتے. یہ منہ چلاتے رہے اور مہمان کھانا کھاتے رہے. اور جب کھانا کھا کے مہمانوں کو سلایا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جبرائیل امین اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیتیں لے کر کہ آپ کی امت کے اندر ایسے لوگ بھی، یعنی یہ کیسی کیا تربیت. یہ وہی لوگ ہیں جو چند سال پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل کیا کرتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لڑتے، مال اموال پر ایسے جھگڑے ہوتے تھے. سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مکہ کے جو بازار تھے، جس طرح عکاظ تھا اور ذوالمجنہ تھا، یہ بازار صرف اشہر حرم میں، یعنی وہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4، صرف اس میں لگتے تھے. تو باقی 8 مہینے بازار کیوں نہیں لگتے تھے؟ ان کا کہ چونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا منع تھا، اس لیے اس میں بازار لگ سکتا تھا. باقی 8 مہینے تو ایک دوسرے کا مال لوٹتے کھسوٹتے گزرتے تھے. 8 مہینے لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے کھسوٹتے تھے، اس لیے بازار نہیں لگ سکتا تھا. کیونکہ بازار میں تاجر اپنا سامان لے کر بیچارہ چلتا ہے کہیں سے، تو جہاں سے وہ اپنا سامان لے کر چلتا تھا اس کو بازار پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، رستے میں کوئی اس کو لوٹ رہتا تھا. تو 8 مہینے تاجر سامان نہیں لاتے تھے بازاروں کے اندر. 4 مہینے آتے تھے حرمت والے جس میں لڑائی منع ہے،
اور یہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے. اس میں تاجر بیچارے اپنے سامان لا کر بازار میں بیچتے تھے. اس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ پیدا فرمائے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو لوگوں پر محنت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر ایک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. نبی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں آتے, وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خواہش کی تسکین انسان کے لیے باعث سکون نہیں ہے, بلکہ خواہش پہ کنٹرول باعث سکون ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مختلف ادوار سے گزرے اپنی زندگی کے اندر. انہوں نے, وہ عالم شروع سے تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان کے زمانے میں ایسے تھا کہ علماء جو ہوتے تھے امام غزالی کے دور کے اندر, تو علماء کو ایک غیر معمولی وجاہت حاصل ہوتی تھی, بڑا پروٹوکول ہوتا تھا, کیونکہ یہی دور ہوتا تھا. بڑے بڑے علماء وزراء ہوتے تھے, درباروں کے اندر آتے تھے, بڑے بڑے سرکاری مناصب ان کو ملتے تھے, کیونکہ وہی اس زمانے کا نظام تعلیم تھا. تو امام غزالی اپنے مدرسے جامعہ نظامیہ کے بڑے اساتذہ میں سے تھے, بڑے شیوخ میں سے تھے, اور ایک بہت بڑی سرکاری تنخواہ ان کو ملتی تھی اور دیگر چیزیں ہوتی تھیں. اس میں ان کے اوپر ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی جس میں ان کو یوں لگا جیسے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا علم بھی دنیا کے لیے, ہماری عزت بھی دنیا کے لیے, ہمارے پاس سرکاری مناصب بھی دنیا کے لیے, اور جو ہمارا پروٹوکول ہے سرکاری یہ بھی دنیا کے لیے ہے. تو ان کے اوپر اس کے نتیجے میں کیفیت پیدا ہوئی تھی, اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے تھے, مجاہدات کی زندگی اختیار کی تھی. اور وہ زمانہ ان کا تقریباً بعض لوگ 10 سال, بعض 12 سال بتاتے ہیں, بڑے کڑے مجاہدات سے وہ گزرے. ان کڑے مجاہدات سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ پھر وہ غزالی تھے جس کو میں اور آپ جانتے ہیں. اور وہ جو غزالی پہلے گئے تھے ان کو ہم نہیں جانتے, کیونکہ اس زمانے کی ان کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی وجاہت حاصل تھی بغداد کے اندر جو ان کی جگہ تھی. تو جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے جس کا نام ہے المنقذ من الضلال. یہ ان کی کتاب کا نام ہے. ایک چھوٹی سی آپ یوں سمجھے کہ آٹو بایوگرافی ہے. انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے, اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. اپنی زندگی پر عجیب انہوں نے چیزیں لکھی ہیں کہ میں کن چیزوں سے گزرا. پھر یہ جو ان کی کتابیں ہیں جس کے اندر خاص طور پر احیاء العلوم بہت مشہور ہے, اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ان کی فارسی کے اندر ہیں, جیسے کیمیائے سعادت بڑی مشہور کتاب ہے. اور یہ کتابیں اتنی کیا کہنا چاہیے مؤثر ہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے میں کہ اگر انسان اس کو پڑھ لے تو اس کو عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, تو وہ جرنیل تھے فوج کے اندر, میجر جنرل. تو مجھ سے ایک دن انہوں نے کہا کہ دعا کرے, میرا پروموشن بورڈ بیٹھ رہا ہے. باقی ان کی صفات صلاحیت ساری پوری وہ تھی کہ شاید میں پروموٹ ہو جاؤں لیفٹیننٹ جنرل کے لیے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ کوئی وجہ ہوئی, تو وہ ایک دن آئے تو کہیں پر تو مجھے دعوت دی, اور وہ مجھے پھر بتایا نہیں کہ پروموشن کا کیا ہوا. تو جب میں گیا ان سے ملنے کے لیے, کھانا تھا یا چائے تھا, کسی چیز پر انہوں نے مدعو کیا, تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کے اندر امام غزالی کی کیمیائے سعادت رکھی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پروموشن نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے کہا میں نے کیمیائے سعادت سے اندازہ لگایا. جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو یہ کتابیں پڑھتا ہے, اس کے اندر بہت غیر معمولی طور پر اس کی تاثیر ہے. وہ حیران کہتے ہیں واقعی میں بس سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نہیں ہو سکی میری. اور یہ جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس مرحلے پر انسان کو شدید صدمہ پہنچتا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جن کے بارے میں سب متفق ہوں کہ اس کی ہو جائے گی, ایلیجبل ہر لحاظ, کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو اس پہ انسان کو شدید تکلیف پہنچتی ہے. پھر امام غزالی کی کتابوں میں اتنی تاثیر ہے 1000 سال گزرنے کے باوجود کہ آج بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ چلو دنیا ہی کا ایک کام ہے نا, نہیں ہوا, آخرت اصل تو آخرت ہے اور اصل تو قبر ہے. اور اب بھی ان کتابوں کے اندر ان کے ترجموں میں اتنی تاثیر ہے. ظاہر بات ہے ہمارے لوگ تو نہ فارسی والی کتابیں ان کی پڑھ سکتے ہیں نہ عربی والی, تو انگریزی میں پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ آپ سوچیں جب وہ یعنی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے نا تو سمجھیں کہ اس کی آدھی روح نکل جاتی ہے, کیونکہ جس نے خود لکھی ہوتی ہے نا وہ ایک خاص کیفیت اس کے اندر الفاظ کے اندر اس کے شامل ہوتی ہے. وہ کیفیت مترجم کی تو ٹرانسلیٹر کی تو نہیں ہو سکتی, ظاہر بات ہے.
تو وہ کیا اس کے اندر پھر وہ تاثیر بھی اس طرح کی نہیں ہوتی. اس لیے آپ کبھی بھی, ہمیں تو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے, ہم ایک کتاب عربی میں بھی پڑھتے ہیں, وہی کتاب ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں, فارسی کتابیں بھی دیکھتے ہیں, وہی کتاب ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں. دونوں کتابوں میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. تو امام غزالی نے المنقذ من الضلال کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خواہش کی تسکین اگر خواہش پر عمل کر کے کی جائے تو وہ ایک خاص قسم کی مزید طلب اور ہوس پیدا کر دیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے انسان کو سکون مل جائے. خواہش پیدا ہوئی اور بندے نے اس کے اوپر عمل کر لیا, اگر فرض کیجئے, تو اس کے نتیجے کے اندر ایک اور اس کے اندر طلب اور بھوک پیدا ہوتی ہے اس خواہش کی مزید. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انسان اس خواہش کو دبا دے, اس پر عمل نہ کرے, تو اس کے نتیجے کے اندر وقتی طور پر ایک چھوٹی سی تکلیف کے بعد اس کو غیر معمولی طور پر اس کی تسکین اور سکون محسوس ہوتا ہے. اس بات کو امام غزالی نے اتنے طریقوں سے سمجھایا اور سکھایا اس کے اپنی کتابوں کے اندر کہ لوگ اس فن کو سمجھ لیں کہ سکون خواہشات کی تسکین میں نہیں ہے, خواہشات کو پورا کرنے کے اندر بالکل نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے میری خواہش پوری ہوگی تو مجھے سکون مل جائے گا, ایسا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو اس بات کی مشق کراتے ہیں, اور ان کے اندر اس حد تک ایثار پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ مر بھی رہے ہیں, یہ واقعات آپ نے سنے کہ جہاں بلب لوگوں کے ہونٹوں سے پانی کے پیالے لگائے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں فلانے کے پاس لے جاؤ, فلانے کے پاس لے جاؤ. کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز بھیجی گئی بھوکے کے گھر میں, ان کے گھر میں کچھ پکانے کو نہیں ہے, وہ اس نے دوسرے گھر میں بھیج دی, دوسرے گھر نے اگلے گھر میں بھیج دی. یہ جو واقعات ہیں یہ کوئی تاریخی مبالغے نہیں ہیں, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتائج ہیں. اگلی بات جو یہاں پر کی گئی ہے, اور وہ ہم سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یوقا کہتے ہیں بچ جانے کو, محفوظ ہو جانے کو. شح نفس ہی کہتے ہیں اپنے نفس کے بخل, کہ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے محفوظ ہو گیا, بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے. نفس کا بخل کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے بخل کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو ایک ذاتی اور انفرادی اور فقط اپنی زندگی بسر کر رہا ہو, جس میں اس کے پیش نظر فقط اس کا نفس ہو, اس کا نفس اور اس کے تقاضے ہوں, اور وہ اس اپنی زندگی کے اندر اور اپنی چیزوں کے اندر کسی اور کا حصہ کرنے پر آمادہ اور تیار نہ ہو. اس مزاج سے جس انسان کو بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں کامیاب یہ لوگ ہوں گے. اور یہ حصہ آیت کا اس ذیل میں لائے ہیں, اس کے فوراً بعد لائے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں, وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ ایک مال فی کہتے ہیں, اس کا بیان ہو رہا ہے کن لوگوں کا حق ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی اس جگہ یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایمان کے ساتھ مقیم ہیں. تو مدینہ میں ایمان کے ساتھ کون مقیم تھا پہلے سے؟ انصار مدینہ تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ ان کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں, یحبون یہ ان سے محبت کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہجرت کے بعد جو اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے وسائل تقسیم ہو گئے, ہماری روٹی آدھی ہو گئی, ہمارے روزگار تقسیم ہو گیا, مہاجرین نے آ کر ہم سے روزگار قبضہ کر لی. یہ باتیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ ہمارے ہاں بھی جب افغان مہاجر آئے تو ہمارے لبرل حلقوں نے ہمیں یہ باتیں کی یا نہیں کی کہ تو ہمارے تو جی کیا کہتے ہیں 30 لاکھ مہاجر ہم کیسے پالیں گے. ابھی ہم ترکی گئے تو ترکی کے اندر بھی کوئی 25 لاکھ سیرینز آئے, مہاجر آئے. تو وہاں پر بھی جو ان کے لبرل حلقے تھے انہوں نے وہاں بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ ہماری معیشت کا کیا ہوگا, یہ 2.5 ملین ریفیوجیز کون پالے گا, اور کس کا, یہ تو ہمارا وسائل نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ڈھمکان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں, یحبون یہ ان سے محبت کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا, جو چیزیں مہاجر کو مل گئیں
اس کی کوئی طلب بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی کہ کاش اس کی بجائے یہ مجھے مل جاتی، ہم اس کو لینے والے ہوتے اور ہمیں اس پر ملتی۔ اور پھر آگے کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور چاہے خود کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ ہوں لیکن ایثار کرتے ہیں، ان کو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے اموال میں شریک کرتے ہیں۔ تو یہ ایثار کا جو مزاج ہر چیز کے اندر، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہو، اپنی نعمتوں کے اندر سے بھی، اپنی صلاحیتوں کے اندر سے بھی، اس میں اگر ایثار کا مزاج اس کا بنے کہ وہ دوسروں یہ سوچے کہ اس چیز سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں انسان یہ سوچے، ہر چیز کے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میں اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہوں، اس کے تمام فوائد میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اور ایک یہ کہ اگر اس کو کوئی چیز دی جائے تو وہ یہ سوچے کہ اب اس چیز سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا دو الگ الگ مزاج ہیں۔ ایک مزاج خالصتاً مادی ہے جو انسانوں کا طبعی اور قدرتی طور پر بنا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا مزاج وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بناتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ مزاج بنا لیں گے گویا کہ وہ اپنی طبیعت کے بخل سے آزاد کر دیے جائیں گے، اپنی طبیعت کی اسیری سے وہ آزاد ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ انسان خود اپنے مزاج کا غلام ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی طبیعت کا غلام ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے۔ تو یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ یہ پیدا ہوتی ہے صحبت سے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس رہتے ہیں جن کو ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، دین کے اندر صحبت کا ایک بہت بڑا، صحابہ کرام کو صحابہ کہتے ہی اس لیے کہ انہوں نے صحبت اٹھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھیں صحابہ کی تبدیلی ایسے نہیں ہوئی کہ اگلی نسل میں تھوڑی تبدیلی آئی اور اس سے اگلی نسل میں مزید تبدیلی آئی، پھر اس سے اگلی نسل میں مزید آئی۔ یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں تھی، بعین ہی وہی لوگ جو مزاج کی دوسری انتہا کے اوپر تھے انہی کی طبیعتوں کو اللہ جل شانہ نے مکمل طور پہ تبدیل فرمایا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں بشریت پر، عمرانیت پر، انسانیت پر، اور سوشیولوجی، اینتھروپولوجی وغیرہ کے مضامین جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس پہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسی تبدیلی انسانوں کی معلوم تاریخ کے اندر آج تک کسی نے نہیں نوٹ کی اور لکھی کہ انسان ایسے ہی بدل سکتے ہیں۔ اس کو اگر یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو یقیناً موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے جن ذرائع کے ذریعے سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے وہ سارے ذرائع آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی تربیت ہوتی تھی قرآن پاک کے ذریعے سے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اور ان کی تربیت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے۔ وہ ارشادات آج بھی بلا کم و کاست محفوظ ہیں۔ ایک ذات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر اپنا وقت پورا کر کے پردہ فرما گئی ہے، باقی جن چیزوں جو ہدایت کے اسباب تھے وہ اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے محفوظ فرمائے ہیں۔ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نبی کا زمانہ نہیں ملا، ہم کیسے ہدایت پر آتے، ان کو تو نبی کا زمانہ ملا تھا۔ تو یہ ہے کہ نبی جن چیزوں کے ذریعے سے تربیت فرماتے تھے ان چیزوں کی حفاظت اور ان کو محفوظ کر دی، جس میں ایک اہم سب سے بڑی چیز قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور پھر آپ کے ارشادات گرامی۔ اس کی روشنی کے اندر اگر کوئی انسان اپنے مزاج اور اپنے اخلاق کو دیکھے گا تو اس کو یہ کم سے کم اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے۔ اب ان چیزوں کو اپنے مزاج میں لانے کے لیے اس کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول کے بغیر تربیت پانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اس کو دیکھا نہیں گیا کسی آدمی نے خود سے، اس میں انسان کو عام طور پر احساس نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر صحابہ کے سامنے تو کتابیں نہیں تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کتابوں کا رواج نہیں تھا۔ قرآن پاک بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح میرے اور آپ کے سامنے، احادیث بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح آج میرے اور آپ کے سامنے، لیکن ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی شخصیت تھی۔ وہ شخصیت ان کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتی تھی، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے اور وہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ ہم ان سے کن چیزوں کے اندر پیچھے ہیں، کن چیزوں کے اندر ہمارے مزاج کے اندر فرق ہے۔ اس چیز سے آہستہ 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 جتنا زمانہ ان کے ساتھ گزرا تو گویا کہ جیسے کسی کی شبیہ، کسی کی مثیل، کسی کی فوٹو اسٹیٹ تیار ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ مختلف دنیا کے کونوں کے اندر گئے اور جہاں پر بھی گئے وہاں کے لوگ اس بات پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یہ سب کے سب لوگ پوچھتے تھے بعض اوقات
جو لوگ سینٹرل ایشیا گئے یا دوسری طرف افریقہ گئے کہ کیا آپ لوگ ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہتے نہیں، میں ایک گھر سے نہیں تعلق رکھتا۔ آپ ایک قبیلے سے تعلق، کہتے ہیں میں ایک قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے انداز اطوار کے اندر ایک یکسانیت کیسی ہے۔ تو ان کو اس پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ سب لوگ ایک جیسے کیوں محسوس ہوتے ہیں۔ تو ان کو اس پر پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ کسی ایک ہی شخصیت کے ہاتھ سے تربیت پائے ہوئے لوگ، اس لیے ان کے مزاج اور ان کے افکار کے اندر ایک یکسانیت نظر آتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جس کام کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں، یہ ان کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یہ اس سارے زمانے کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے جتنے ادوار ان کے بعد آتے ہیں۔ مثلا یہ دور ہے ہمارا اور آپ کا جس کے اندر ہم لوگ ہیں، موجود ہیں، قیامت تک آنے والے باقی سارے کے سارے زمانے ہیں۔ ان تمام ادوار کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ لوگوں کی درست تربیت ہو، وہ لوگ دوبارہ پیدا ہوں، معاشرے کے اندر دوبارہ ہمیں وہ مناظر نظر آئیں، خیر خواہی کے مناظر، محبت کے مناظر، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا والے تعلقات کے مناظر، خالصتاً لوجہ اللہ مراسم اور ایک دوسرے کو خیر پہنچانے کا مزاج، اپنی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مزاج، کوئی چیز اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ خواہش کہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، یہ مزاج اگر کوئی کسی اسلامی معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہے گا تو اس کی ابتدا ہوگی اس کے اپنے تزکیہ نفس سے۔ صحابہ پر بھی پہلی محنت اسی چیز کی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہ شخص خود اپنے اوپر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھے گا کہ معاشرے کا میں بھی ایک فرد ہی ہوں۔ جب بھی دنیا میں فلسفیوں اور نبیوں میں آپ کو پتہ ہے فرق کیا ہوتا ہے؟ فلسفی خوبصورت افکار پیش کرتے ہیں، بڑے خوبصورت آئیڈیاز دیتے ہیں، خود رول ماڈل نہیں ہوتے، نہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے عام طور پر۔ ہم نے آج تک کسی فلسفی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ میں خود بھی اپنے افکار کا ایک نمونہ ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر۔ وہ کہتا نہیں، ہم سے آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری باتیں سنیں اور ہمارے خیالات سنیں، ہمارے فلسفے سنیں، ہمارے نظریے سنیں، اس میں کوئی چیز بتائیں کیا کمی ہے بیشی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ، تو کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق، اپنے افکار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہوتے، انبیاء ایسے فلسفے پیش ہی نہیں کرتے، وہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کے عمل کو دیکھ کر اس سے نظریہ نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج آپ کو جو لوگ ریفارمرز معاشرے میں نظر آتے ہیں وہ سب وہ فلسفیوں والا رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم باتیں کریں گے اور اچھی کریں گے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کریں گے، اور جب بہت ساری ہم لوگ نظریات خیالات پیش کریں گے تو ان نظریات خیالات کو قوم کو چاہیے کہ ان کو لے لے اور اپنی اصلاح کر لے اس کی بنیاد۔ اس طرح ہوتا نہیں، یہ ترتیب ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ تو اس پہ وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو معاشرے کے اندر اس کی عملی مثالیں پیش کریں، جن کو دیکھ کر لوگ کہیں ہاں یہ لوگ تو ان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے اور ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے، ان کے معاملات سے پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے، دن گزارنے سے پتہ چلتا ہے، رات گزارنے سے پتہ چلتا ہے، ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آئیں۔ تو ایسے لوگ پیدا کرنے ہوں گے، اور وہ لوگ پیدا ہوں گے صحبت سے۔ ان لوگوں کو جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے۔ ہم لوگ آج کل دیکھیں اپنی پوری زندگی کے اندر ایک خاص روٹین کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک دن گزر، اس وجہ سے چاہنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ کوئی آدمی، مجھے اپنی اس پوری زندگی کے اندر آج تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو کہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، میں جیسا ہوں میں اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھتا ہوں اور بالکل صحیح۔ جس بندے سے بھی آپ دیکھیں گے بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں اور میں ایسا رہوں، بنوں اور ایسا بنوں اور ایسا بنوں اور ایسا بنوں۔ تو وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میری بڑے زمانے سے خواہش ہے کہ میں تہجد پڑھوں، تو بہت میری خواہش ہے، پتہ نہیں کتنے سال بتائے کہ مجھے اتنے سالوں سے میری خواہش ہے، سالوں کی مقدار تو مجھے بھول گئی۔ میں نے کہا فرض کیجئے آپ کو یہ خواہش جو سال انہوں نے بتائے تھے 5 تھے یا 7 تھے 8 تھے، مجھے بھول گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جتنے سالوں سے آپ کی یہ خواہش ہے نا، اتنے دن آپ جا کے تہجد گزاروں کے ساتھ گزار لیں۔ مثلا اگر 7 سال سے آپ خواہش کر رہے ہیں لیکن تہجد نصیب نہیں ہوئی، آپ 7 دن تہجد گزاروں کے ساتھ گزار لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کے اوپر آپ کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے کہ آپ کو اس کی عادت پڑتی ہے نہیں پڑتی۔ یہ طریقہ ہے اصل میں، جس صفت کو آپ حاصل کرنا چاہیں، آپ اگر سچے بننا چاہتے ہیں تو سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔
اگر آپ امانت دار بننا چاہتے ہیں، امین لوگ تلاش کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر آپ شب زندہ دار بننا چاہتے ہیں، شب زندہ داروں کو تلاش کریں۔ اگر آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں تو راتوں کو رونے والے لوگ تلاش کریں، وہ کون ہیں۔ یہ بیماریوں کی طرح سے بیماری متعدی نہیں، ٹی بی ایک بندے سے دوسرے بندے کو جیسے لگ جاتی ہے، یہ چیزیں ایسے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہیں۔ درد اور اضطراب، اگر آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر امت کی تڑپ پیدا ہو تو آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ پرانے زمانے کے اندر نصاب اور سیلیبس اور کریکولم نہیں ہوا کرتا تھا علم کا۔ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جا کے علماء کے پاس وقت گزارا جاتا تھا۔ آپ پرانے تمام ادوار اٹھا لیں، ابتدائی صدیاں، ان میں آپ کہیں پر ڈھونڈ کے دکھائیں کہ اس زمانے کا نصاب کیا تھا؟ کوئی نصاب نہیں تھا اس زمانے میں۔ اوقات لوگ لے کر جاتے تھے اور علماء کے پاس زندگی گزارا کرتے تھے، اور وہ بڑی لمبی لمبی، آپ رجال کی کتابیں کہتے ہیں ان کو، جس کے اندر لوگوں کے احوال ہوتے ہیں۔ آپ اس کے اندر یہ جملے دیکھیں گے کہ لازم صاحبہ 30 سنہ، یا لازم شیخہ یا صاحب شیخہ، کہ اپنے استاد یا اپنے شیخ کے ساتھ اس نے 20 سال گزارے، 30 سال گزارے، 25 سال گزارے، 10 اور 15 سال تو گزارنے والے بہت لوگ ہوا کرتے تھے۔ پورے کے پورے ان کی طبیعت کے اندر ان کی طرح کے ڈھل جاتے، ایک انسان سے دوسرا انسان وجود کے اندر آتا تھا اور اس سے فائدہ ہوا کرتا تھا۔ اساتذہ کے حلقے لگتے تھے مسجدوں کے اندر، لیکن اس کے اندر کوئی جو طالب علم آتا تھا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا ان کو کوئی کورس آؤٹ لائن دے دی جاتی تھی یا ان کو کوئی لیسن پلان دیا جاتا تھا کہ جی اب وہ جا کر ان کے پاس ان کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بغداد کے بازار کے اندر کپڑے بیچا کرتے تھے۔ ان کے استاد تھے حماد ایک دن بازار گئے تو ان سے شاید کپڑا خریدا ہوگا یا ان سے واسطہ پیش آیا ہوگا۔ ان کو دیکھ کر خدا جانے حماد نے کیا دیکھا، تو ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعمان۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ میں یہ کپڑے بیچتا ہوں۔ تو حماد کو شدید دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ لڑکا دین پڑھ لے۔ دعا بھی کی ہوگی واپس آ کر ان کے لیے۔ اللہ کی شان کے امام ابو حنیفہ اسی طرح ان کے پاس آ گئے، ان کے حلقے کے اندر بیٹھے، خدا جانے کتنا زمانہ ان سے پڑھا اور امام ابو حنیفہ بن گئے۔ اسی طرح جب وہ پھر انہوں نے خود پڑھانا شروع کیا تو ان کے شاگردوں میں سے سب سے بڑا نام امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں وہ امام ابو یوسف کا ہے، جو قاضی القضات تھے ہارون الرشید کے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ تو مالدارانہ پس منظر سے آئے تھے، امام ابو یوسف بہت غریبانہ پس منظر سے آئے تھے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، بیوہ ان کی ماں تھی، وہ بڑی مشکل سے ان کو پالتی تھی۔ تو جب یہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کے مسجد کے اندر پڑھنا شروع کر دیا تو ان کی والدہ دروازے پر مسجد کے آ کر زور زور سے بولا کرتی تھیں کہ تم نعمان کی نقل مت کرو، نعمان کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، جب ہی یہ بیٹھ کے مسجد میں پڑھتا رہتا ہے، تمہیں تو کمانا چاہیے۔ تو امام صاحب کو اللہ نے پیسے دیے تھے، کہتے ہیں اشرفیوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر مسجد میں جاتے تھے اور ان کی والدہ کو دیتے تھے، کہتے بڑی بھی یہ پیسے لے لو، اور ان کا نام یعقوب تھا، ابو یوسف ان کی کنیت ہے، اور یعقوب کو پڑھنے دو۔ تو وہ کہتی تھی یہ پڑھنا مطلب اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا مالداروں کے چونچلے ہیں، اور آج کل بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہتے پڑھائی وڑھائی مالداروں کے چونچلے ہیں، غریب کہاں سے پڑھتا ہے؟ تو امام صاحب نے ایک دن کہا کہ بی بی اس کو پڑھنے دو، میں اس کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ کھاتے ہوئے دیکھ لوں۔ تو وہ بیوی نے کہا شاید وہ استاد بھی شاید کوئی دماغی طور پر توازن ٹھیک نہیں ہے، میرے بیٹے کو دیکھو یتیم کا بچہ، 2 پیسے اس کے پاس نہیں ہے اور یہ اس کو بادشاہ کے ساتھ بٹھا کے فالودہ کھلا رہے۔ تو پھر جب بیوی پیسے مل جاتے تھے تو بیوی راضی بازی چلی جاتی تھی، جب پیسے ختم ہو جاتے تھے پھر مسجد کے دروازے پہ آ کے شور ڈالتی تھی کہ یعقوب کو کہتی تھی باہر نکلو اور تم جا کے مزدوری کرو اور کچھ کام کرو۔ تو امام صاحب سمجھ جاتے تھے پچھلی تھیلی ختم ہو گئی ہے تو ایک اور تھیلی لے جا کے بیوی یہ تھیلی لے لے اور بچے کو پڑھنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شاگرد کو ان کا مسند نشین بنایا، اور انہوں نے بھی خوب جس کو کہتے پڑھ کے دکھایا امام ابو یوسف نے اور یعقوب نے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد امام ابو یوسف ان کی جگہ پر بیٹھے، پھر ہارون رشید نے بہت اصرار کیا کہ آپ کو میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بناتا ہوں۔ تو بڑی مشکل سے یہ اس کو مانے، اور پھر ان کی فقاہت اور ان کی قضاء کے اندر ان کی مہارت، اور پورے ملک کے قاضیوں کو جس طرح انہوں نے تربیت دی ملک کے پوری خلافت کے، تو بادشاہ بہت زیادہ ان سے متاثر تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے میں ایک خاص ڈش کبھی کبھی بنواتا ہوں، آج وہ میں خاص آپ کے لیے بنوانا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کے اس کو کھائیں۔
تو ان کو اس نے کہا لائی جائے، اور ان کو اٹھایا اور اپنی تخت کے اوپر بٹھایا، اپنے ساتھ تکیہ لگایا ان کے لیے، اور جب بن کر آئی تو ان کے سامنے رکھا تو ان کا کیا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ یہ فالودہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو ابو یوسف نے سر نیچے کیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا اکرام میں نے کیا، تخت پہ بٹھایا، فالودہ بلایا، ان کی آنکھوں میں آنسو۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ٹھیک کہا تھا میری ماں سے۔ پھر انہوں نے اس کو قصہ سنا کہ میری ماں مسجد کے دروازے پر آ کر چیخیں مارا کرتی تھی اور آوازیں لگاتی تھی، میرے پڑھنے پر اعتراض کرتی تھی۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یعقوب کو پڑھنے دو، یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ کھائے گا۔ تو کہتے ہیں واقعی اللہ جل شانہ نے اس چیز کو میرے حق کے اندر ایسے طریقے کے ساتھ پورا فرمایا۔ تو یہ جو مزاج بنتا ہے کہ کسی دوسرے کو خیر پہنچانا، ان حضرات کے ذریعے سے یہ علم اللہ نے دیا تھا، اس علم کو کس طریقے کے ساتھ بانٹا کہ اپنے جیسے دوسرے افراد تیار کی۔ جیسے خود تھے، ایک گیا تو پتہ نہیں چلا کہ وہ گیا، اس کی مسند کے اوپر بیٹھنے والے اسی جیسے دوسرے لوگ تیار تھے۔ یہ سلسلہ حضرات صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک زمانے کے اندر خیر باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نسبتیں بھی عطا فرمائے اور اس کی قدر اور لاج رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ذکر ہوگا انشاءاللہ۔